السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج جو موضوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس موضوع کا عنوان ہے ایک لڑکی۔ اور یہ جو ہمارا موضوع جو ایک لڑکی ہے یہ نظم کی حیت میں ہے، یعنی یہ ایک نظم ہے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے نظم کسے کہتے ہیں۔ نظم کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے موتی پرونا، آراستہ کرنا اور یکجا کرنے کے ہیں۔ یعنی منظوم کلام کو بھی نظم کہا جاتا ہے۔ جو کلام منظوم ہو وہ نظم کہلاتا ہے۔ نظم سے مراد ایک ایسی صنف سخن بھی ہے جس میں کسی بھی خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے، اور یہ نظم جو ہوتی ہے اس میں اشعار کی تعداد کی کوئی قید نہیں، یعنی اس میں شاعر جتنے بھی اشعار چاہے لکھ سکتا ہے۔ اور یہ نظم جو ہوتی ہے اس میں موضوع کی بھی کوئی قید نہیں، یعنی یہ کسی بھی موضوع پر لکھی جا سکتی ہے۔ یہ تھی نظم کے متعلق تھوڑی بہت انفارمیشن۔ یوں تو نظم ایک وسیع موضوع ہے، لیکن آپ کے سٹینڈارڈ کے مطابق اتنی معلومات یا انفارمیشن کافی ہے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ نظم ایک لڑکی جو ہے اس کا لکھنے والا یعنی رائٹر جو یا مصنف جو ہے وہ ہے اختر شیرانی، یعنی یہ اختر شیرانی نے لکھی ہے۔ اور یہ نظم ایک لڑکی جو ہے یہ 3 بند پر مشتمل ہے۔ دیکھیے آپ، 1 بند، 2 بند، 3 بند، یعنی یہ 3 بند پہ مشتمل ہے۔ یاد رکھا، نظم ایک لڑکی کا مصنف کون ہے؟ اختر شیرانی۔ اور یہ کتنے بند پہ مشتمل ہے؟ یہ 3 بند پہ مشتمل ہے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے بند کسے کہتے ہیں۔ 2 مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں، جیسے 1 مصرع 2 مصرع بن گیا ایک شعر۔ جب کئی اشعار مل جاتے ہیں تو اسے بند کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بند۔ اور ہم دیکھیں گے یہ جو ایک لڑکی ہے اس کے بند میں کتنے مصرے ہیں؟ 1 2 3 4، 4 مصرے ہیں۔ یعنی ایک لڑکی جو نظم ہے اس کا ایک بند 4 مصروں پر مشتمل ہے، اور اسے ہم کہیں گے یہ جو ایک لڑکی نظم ہے یہ کس حیت میں ہے؟ یہ مربع کی حیت میں ہے، یعنی جس نظم کا ایک بند 4 مصروں پر مشتمل ہو وہ مربع کہلاتی ہے، اور جس نظم کا ایک بند 5 مصروں پر مشتمل ہو وہ مخمس کہلاتی ہے، جس کا ایک بند 6 مصروں پر مشتمل ہو وہ مسدس کہلاتی ہے، جس کا 3 مصروں پر مشتمل ہو وہ مسلط کہلاتی ہے، جس کا ایک بند 8 مصروں پر مشتمل ہو وہ مسمن کہلاتی ہے۔ اور ایک لڑکی جو ہے یہ کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ 4 مصروں پر مشتمل ہے، اور اسے ہم کیا کہیں گے؟ گڈ، کیا کہیں گے؟ مربع، یعنی یہ مربع کی حیت میں ہے۔ ایک لڑکی جو ایک نظم ہے اس کا لکھنے والا اس کا مصنف ہے اختر شیرانی، اور یہ مربع کی حیت میں ہے۔ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آپ پڑھیے۔ جہاں چڑیا گنیری جاڑیوں میں چہچہاتی ہو، جہاں شاخوں پہ کلیاں نت نئی خوشبو لٹاتی ہو، اور ان پہ کوئل کوکو کے میٹھے گیت گاتی ہو، وہاں میں ہوں میری ہم جولیاں ہو اور جھولا ہو۔ نظم ایک لڑکی جو ہے اس میں ایک ننھی سی لڑکی اپنی ہم جولیوں کے ساتھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ رہنے اور کھیلنے کودنے کے لیے ایک حسین جگہ کی آرزو کرتی ہے، اور اسی کی تفصیل اس نظم میں بیان کی گئی ہے۔ پہلے بند میں کیا آرزو کرتی ہے یہ لڑکی؟ کہتی ہے کہ میرا گھر اس جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ گنی جاڑیوں میں چڑیا چہچہاتی ہو۔ کیا کہتی ہے؟ میرا گھر اس جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ گنی جاڑیوں میں چڑیا چہچہاتی ہو، اور وہاں پھولوں سے بھرا باغ ہونا چاہیے، اور ان باغ کی شاخوں پہ کیا ہونا چاہیے؟ ان باغ کی شاخوں پہ کوئل ہونے چاہیے، اور وہ کوئل چپ نہیں ہونے چاہیے، وہ کوئل چپ نہیں ہونے چاہیے، وہ کوئل میٹھے گیت گاتے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور اس فضا میں، اس سما میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی ہوں، بلکہ میں اپنی سہیلیوں یا ہم جولیوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور وہاں پہ ایک جھولا بھی ہونا چاہیے، اور وہاں پہ ایک جھولا بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا بند،
جہاں برسات کے موسم میں سبزہ لہکتا ہو، ہوا کی چھیڑ سے ایک ایک پتا تھر تھراتا ہو، جہاں چشموں کا پانی نرم لے میں گنگناتا ہو، وہاں میں ہوں میری ہم جولیاں ہو اور جھولا ہو۔ برسات کے موسم میں وہاں سبزہ ہی سبزہ ہونا چاہیے، یعنی ہریالی ہی ہریالی ہونی چاہیے، اور وہ سبزہ ہوا کے جھونکوں سے ایک دوسرے سے ٹکراتا ہونا چاہیے، اور وہاں چشمے بھی بہتے ہونے چاہیے، اور ان چشموں سے جو پانی بہتا ہوگا اس کا شور بھی مجھ تک پہنچنا چاہیے، اور اس فضا میں، اس سما میں اکیلے نہیں رہنا چاہتی، بلکہ میں اپنی سہیلیوں یا ہم جولیوں کے ساتھ رہنا چاہتی اور ایک جھولے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب تیسرا بند، جہاں نہروں میں بہتا پانی موتی سا جھلکتا ہو، جہاں چاروں طرف گلزار میں سبزہ لہکتا ہو، جہاں پھولوں کی خوشبو سے بن کا بن مہکتا ہو، وہاں میں ہوں میری ہم جولیاں ہو اور جھولا ہو۔ تیسرے بند میں کہتے ہیں کہ وہاں سے چھوٹی چھوٹی نہریں بھی گزرتے ہونی چاہیے، اور ان نہروں کا پانی موتی کی طرف چمکتا ہونا چاہیے، ان نہروں کا پانی ڈائمنڈ کی طرف چمکتا ہونا چاہیے، اور وہاں ہریالی ہونے کے ساتھ ساتھ پھول بھی ہونے چاہیے۔ کیا ہونے چاہیے؟ وہاں ہریالی یعنی سبزہ ہونے کے ساتھ ساتھ پھول بھی ہونے چاہیے، اور ان پھولوں کی مہک سے، ان پھولوں کی خوشبو سے جنگل کا جنگل مہکنا چاہیے، بن کا بن مہکنا چاہیے، اور اس فضا میں، اس سما میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی، بلکہ میرے ساتھ میری ہم جولیاں ہونی چاہیے، میرے ساتھ میری سہیلیاں ہونی چاہیے، اور ایک جھولا ہونا چاہیے۔ اور اب ہم آج کے ہوم ورک کی طرح آتے ہیں۔ آج کا ہوم ورک ہے، اس پورے نظم کی آپ تشریح لکھیں گے، اور نظم کے آخر میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو یاد کریں گے، اور ان کو لکھنے کی پریکٹس بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔